اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آسان قرآنی زبان میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان اور قرآن پاک میں جو فعل ماضی مجہول ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آج بڑے مختصر الفاظ میں. تو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاسوں میں فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، یہ فعل مضارع معروف. تو آج ہے فعل ماضی مجہول، یعنی ایسا کسی بھی آیت، قرآن پاک کی آیت میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا کلمہ جسے کوئی کسی کام کے کرنے کا ظاہر ہو، کوئی کام جو ریپرزینٹ کرے، اور جو ماضی میں یعنی جو پاسٹ میں جو گزر چکا ہو. اب یہاں مجہول ہے، مجہول سے مراد کیا ہے؟ تو لاسٹ ٹائم پہ ہم نے معروف پڑھا تھا، فعل ماضی معروف. تو وہاں ہم نے یہ بولا تھا کہ معروف کے کیس میں جو فاعل ہے، یعنی تو فاعل ایک جو کوئی بھی لفظ ہوگا، فعل والا لفظ، کوئی بھی فارم فعل والی، اس کو ہم وزن کہتے ہیں، اس میں فاعل مذکور ہوتا ہے یا فاعل معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو معروف کہا جاتا ہے. مجہول کا جہاں تو تعلق ہے، یہاں فاعل جو ہے یہ مذکور نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جیسے ہم نے اگزامپل لی تھی پچھلے جو لیکچر میں، ہم نے کہا تھا باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب کی مثال ہم لیتے ہیں، باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب. تو اس کو ہم نے کہا یہ ضاد باب میں آتا ہے، باب ضرب یضرب، باب ضرب یضرب. تو ہم نے جو ہے اس کا معنی جو ہم نے کیا تھا، یہ ماضی والا سیکھا تھا اور یہ مضارع والا تھا. باب ضرب یضرب ماضی کا پہلا اور مضارع کا پہلا والا. اس کا ہم نے جو میننگ لکھا تھا وہ ہم نے لکھا تھا اس ایک مذکر نے، ابھی ہمیں مرد لکھ رہا ہوں ایزی کے لیے، مرد نے مارا. سادے سے الفاظ میں اس ایک مرد نے مارا. اب یہاں دیکھ لیجیے، ہم اس ایک لکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور پھر یہاں اس ایک مرد ہم لکھ رہے ہیں رادر، پھر یہاں مارا، یعنی فعل یہاں پہ موجود ہے، کوئی فعل ہے، کوئی کام ہو رہا ہے مارنے کا، اور اس ایک مرد یعنی وہ ہوا کی ضمیر، یعنی ہوا کی ضمیر مطلب اس میں فاعل موجود ہے، وہ فاعل موجود ہے، یعنی فاعل مذکور ہے. اس کو ہم نے بولا تھا یہ جو پیٹرن تھا ضرب یضرب. تو ضرب کو ہم، چونکہ ہمارا آج ماضی ٹاپک ہے تو ہم یضرب کو ڈیل آج نہیں کریں گے. تو ضرب کا میننگ لیتا ہے ماضی معروف میں اس ایک بار، یعنی فاعل بھی مذکور ہے اور فعل ہے، یعنی فاعل پلس فعل کا کنسٹرکشن ہے، کا وزن ہے. اب فعل ماضی مجہول کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل ہم لیں گے ایسے، ہم ضرب یضرب سے ایک فارم لے لیں گے، ضرب، ضرب، ضرب. قرآن پاک میں ضرب بھی آیا، ضرب بھی آیا. تو ضرب کا میننگ جب ہم گرامر میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت سے دیکھتے ہیں، اس کا میننگ ایسے نکلتا ہے کہ مارا گیا، یعنی وہ مارا گیا یا مارا گیا. ٹھیک لگتا ہے کہ پاسٹ میں کام ہوا، یہاں بھی پاسٹ میں کام ہوا، یعنی وہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ مارا گیا. اس کا مطلب ہے وہ ضمیر موجود ہے اس میں، یعنی وہ والی ضمیر ہے اس میں، یہاں پہ بھی اس میں، لیکن یہ وہ والی ضمیر جو یہاں تھی وہ فاعل تھی، وہ کام کرنے والا تھا. یہاں جو وہ والی ضمیر ہے وہ مارا گیا، یعنی کوئی شخص کے اوپر کام کیا گیا، یعنی وہ والی ضمیر جو ہے وہ مارا ہو گیا آپ کا کام، یعنی فعل، وہ مطلب یہاں مفعول ہو گیا جس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی جس کو مارا گیا وہ مفعول. یعنی اس طرح کی کنسٹرکشن میں اس طرح کا وزن جو ہے
اس میں مفعول اور فعل ہے، یہاں فعل اور فاعل ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ہمارا جو ہے فاعل پریزنٹ نہیں ہے، فاعل مذکور نہیں ہے، کام کرنے والا مذکور نہیں ہے، بلکہ مفعول ہے. یعنی مفعول نے آپ وہ سٹیٹس لیا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے سٹیٹس کے اعتبار سے اعراب. تو اس لیے اس کو کہا گیا فعل ماضی مجہول، یعنی ایسا اسم کا ایسا، یہ فعل کا ایسا کنسٹرکشن، ایسا وزن جو جس میں کام جو ہے پاسٹ میں ہو چکا ہوگا، اس میں فاعل مذکور نہ ہو، اس کو بولا جاتا ہے فعل ماضی مجہول. جیسے اگزامپل نہیں ضریبا، تو اس کا جو وزن ہے چاہے کوئی بھی باب ہو تو یہ فعل ماضی مجہول جو ہے اس وزن پہ آتا ہے، فعیلا وزن پہ، فعیلا فعیلا وزن پہ. تو اس میں آپ بہت سارے اگزامپل لے سکتے ہو، جیسے ہم نے لیا تھا ابھی ضریبا، ضریبا پہلا سیگا. آپ لکھ سکتے ہو قتلا، قتلا، قتلا. آپ اور اگزامپل لے سکتے ہو سمیع، سننے کے میننگ میں. بعودا آپ لکھ سکتے ہو، نہیں سمیع. ضریبا، قتلا، سمیع، بشیرا بشارت کے میننگ میں، خوشی کے میننگ میں بشیرا. تو اس طرح سے جو ہے آپ مجہول بنا سکتے ہو. یا اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہو فتح، فتح سے فتح، فتح. تو اس طرح سے یہ بہت سارے جو ہے مجہول والا فارم ہو گئی. تو یہ تو ہو گیا تعارف فعل ماضی مجہول. اب فعل ماضی مجہول میں بھی جب اگر ہمارے پاس دو پرسنز ہوں گے جس میں دو کا ذکر ہوگا، پھر دو سے زیادہ کا ذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، پھر مؤنث دو سے زیادہ ذکر ہوگا، پھر وہ جو مارا گیا یا جو کام ہو چکا ہے جس میں مفعول مذکور ہو، پھر اس میں حاضر ہو یا غائب ہو یا جو ہے متکلم ہو یا متکلم جمع ہو، تو اسی طریقے سے ہمیں دوبارہ گردان بنانی پڑے گی. ایگزیکٹلی وہی اس طرح کی گردان ہمیں بنانی پڑے گی. تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس پہ فعیلا والا وزن یاد کر کے ہم کسی بھی باب میں اس کا گردن بنا سکتے ہیں. بڑا آسان، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ کہا تھا یہاں پہ، یہ آپ کا واحد ہو گیا، یہ آپ کا مثنیٰ ہو گیا، اور یہ آپ کا جو ہے جمع ہو گیا. پھر اس میں یہ پہلے غائب کا لکھ لیتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کا غائب والا. تو غائب میں آپ کا یہ پہلے مذکر، یہاں سے جنس، یہ مذکر، یہ مؤنث. اس کو ہم تھوڑا ڈاٹ لائن بھی بنا لیتے ہیں، ڈاٹڈ پیٹرن پہ. ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں کہ یہاں جو ہے یہ دونوں جو ہے غائب والا ہوگا، یعنی تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن. تو اسی طرح سے حاضر کے چھ وزن، 6 سیگے. تو یہ ہو گئے حاضر کے 6. تو اس میں بھی مذکر، یہ مؤنث. پھر دونوں کے لیے جو ہے زمانہ جو ہے حاضر کا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن، اس میں جو اوزان استعمال ہوں گے. اور پھر لاسٹ پہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے آلویز سیم رہتا ہے، اور اس میں واحد کے لیے ایک، اور مثنیٰ اور جمع کے لیے بھی سیم رہتا ہے. تو ہم سٹارٹ کریں گے ضریبا سے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ضریبا، 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 ضریبو، ضریبو. ضربت، ضربتا، ضربتا، ضربنا، ضربنا.
ٹھیک. ضربت، ضربت، ضربتما، برابر اسی طرح کی گردان ہے، بس تھوڑا سا یہ جو فتح ضمہ اور کسرہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ضربتما، ضربتم، پھر ضربتی، ضربتی، ضربتما، ضربتما، ضربتن، نون مشدد ہمیشہ مؤنث ہی آتا ہے. ضربتن، پھر یہاں پہ ضربت، ضربنا، ضربت، ضربنا. تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے گردان 14 کی 14 فارمز ایسے. ضربت، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، فعیلا وزن پہ یا قتیلا وزن پہ، فعیلا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہاں پہ ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، یہ تن ہے یہاں پہ نون. ضربت، ضربنا، یعنی مارا گیا وہ ایک، مارے گئے وہ دو، وہ سب، وہ ایک مؤنث، وہ دو، وہ سب مؤنث. تم ایک، مارا گیا تم ایک، تو ایک مذکر، تم دو، تم سب، وہ تو ایک مؤنث یا تم ایک مؤنث، تم دو، تم سب. میں مارا گیا، ہم مارے گئے، ضربنا. تو یہ ہو گیا جو ہے بیسکس ہمارا جو فعل ماضی مجہول کا جہاں تک تعلق ہے. اس میں ہمارا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو کام ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے ماضی والا، اور اس میں جو ہے فاعل مذکور نہیں ہے بلکہ مفعول اس کی جگہ لے رہا ہے. تو یہ ہو گیا سادے سے الفاظ میں ہمارا جو ہے فعل ماضی مجہول. تو انشاءاللہ آگے ہم، یہ قرآن پاک میں آیا ہے ضریبہ بہت جگہ پہ، جیسے ایک جگہ ہے ضریبہ مثلا، ضریبہ مثلا نام سے آیا. انشاءاللہ جو ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اپلیکیشن اس طرح سے ہے. ضریب ابن مریم ابھی آیا ہے، ضریب، ضریب ابن مریم، مریم. وہاں پہ اس کا میننگ یہ ضروری نہیں قرآن پاک میں ہر جگہ ضربہ سے میننگ آپ کا مار نہیں آ گیا، بعض اوقات مثال کی میننگ میں بھی آتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کانٹیکسٹ میں جو لیول نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے. اس طریقے ضریب مثلا، ضریب مثلا فاجتمعوا لہ، وہ جو مچھر کے ریلیٹڈ، مچھر کی ایگزامپل پہ. تو یہ سارے ایگزامپل ہم انشاءاللہ آگے کریں گے، قرآنک اپلیکیشنز آف یہ جو ہمارا فعل ماضی مجہول ہے. تو انشاءاللہ ابھی پہلے اس کا نیکسٹ کلاس میں اس کا فعل ماضی، فعل مضارع مجہول دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی قرآن کی اپلیکیشن کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.